ہم آج اتنے سخت ٹینشن کے ماحول میں شاعری پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یہ ہوتا ہے سر یہ خشک شاعری ہے، وہ شاعری لوگ اس موسم اچھے موسم میں پڑھتے ہیں اور ہوتی ہے شاعری خشک ہے۔ یا یہ شاعری خشک ہے یا ہم زیادہ تر ہو گئے ہیں، پتہ نہیں۔ نہیں سر، اس تری کا تو وہ جیسے ہمارے ہاں تری، جی مضمون کی تو حرمت ہی تب قائم ہوگی اگر خشک شاعری ہو۔ جی ہاں، وہ طریق ایسی ہو گئی ہے ہمارے اندر جیسے وہ سالن میں ہوتی ہے نا، وہ اتار دیتے ہیں اوپر سے دوسری پلیٹ، اتنے تر ہو گئے ہیں ہم لوگ، بالکل ٹھیک۔ تر بتر۔ آپ اپنی پسند کا کوئی شعر سنائیں، کوئی بھی جو میری پسند کے شعر اصل میں اس سے بہت مختلف ہوں گے۔ نہیں، میں اصل میں وہ مجھے پتہ ہے آگے مجھے طارق صاحب پتہ ہے، یہاں ہمارے ایک بڑے ماشاءاللہ ذہین نوجوان دوست بیٹھے ہیں، ان سے میں نے کہا، گزارش کی کہ آپ تھوڑا سا وہ کر دیں اگر آغاز میں نا۔ وہ ہے نا جی ایک بڑا اچھا شعر ہے، سمپل سا ہی ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ! یہ ابھی میں 2 منٹ پہلے اپنے ایک ہمارے دوست ہیں ان سے یہی بات کر رہا تھا، بالکل۔ اب آپ ادھر آ جائیں، یہی بات میں عرض کر رہا تھا ان سے، درست۔ یہی بات کہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں جو ہے نا دا موسٹ مسٹیریس تھنگ جو ہے نا وہ ہیومن لو ہے، انسانوں کے درمیان پائی جانے والی یہ سب سے پراسرار شے ہے، جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سارے ہی ہکا بکا ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر کیا سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بھی گڑبڑ ہو گئی۔ وہ پنکھا بند کر دو ذرا۔ تو دوست جیسے وہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ دوستی جب ہم بولتے ہیں تو یہی ہے کہ ایک اور انسانی ہے جی کہ وہ اس میں دکھایا ہوا ہے کہ انسان کتنا جلد باز ہے اور کتنی جلدی بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ توبہ ابھی تک اس نے توبہ مانگی ہے اور پھر اس کا دل کر آیا ہے کچھ کرنے کو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی شاید کبھی پہنچی نہ ہو باب قبول تک، ساقی ذرا سی اور کے توبہ سفر میں ہے۔ واہ واہ، ابھی جو توبہ سفر کر رہی ہے تھوڑی ڈال دو اور میرے پیمانے میں۔ وہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جام میرا توبہ شکن، کیا توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر لگا ہے میرے پیمانوں کا۔ تو آج یہ بھی میں ان شعروں کو ہم فضول سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے، اگر ان کے اندر بھی ہوتی ہے، چاہے تو بہت کچھ ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اصل میں کمال یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں تو بامعنیٰ کو محمل بنانے کی ایک ہوتی ہے کوشش، تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیز کو بامعنیٰ بنایا جائے، تو یہ بہرحال آدمی کی صلاحیت کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ یہ میں سوچ رہا تھا، مجھے ابھی بالکل یہ بات سوجھی ہے کہ آج چونکہ یہ مجلس ہے نا ایسی کہ کوئی ایک شعر لوگوں سے سن لینا چاہیے تاکہ تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں تشدد تو نہیں ہو۔ بعض دفعہ وہ سننے والے کو آپ شاعری سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے آگے سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی ہاں، تو ویسے ہی کیونکہ یہ ہے نا وہ جیسے پڑھنے شڑھنے کی ایک جو ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے تجوید والے استاد کہتے ہیں کہ آپ کوئی عین نکال کے دکھائیں، ہا نکال کے دکھائیں، تو اس سے کچھ برا تو نہیں لگتا آدمی کو۔ اصل میں ہماری ریڈنگ ہیبٹس بڑی گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہیں جی، ہم نے پڑھنا ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل یہ بات صحیح ہے۔
آپ کوئی شعر سنا دیں کوئی. دیکھیں ہم شاعری پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں شعر سنانے میں، کیا حرج ہے؟ یعنی جیسا بھی شعر ہو اس آدمی کو آدمی کنٹیکسچولائز کر لیتا ہے نا کہ یہ شعر اس طرح ہے نا. کوئی ہر شعر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اب حج بھی تو ایک قسم ہے نا شاعری کی، کوئی اس پہ پابندی تھوڑی لگائی گئی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو کوئی وہ محبت کا آپ نے ذکر کیا تو شعر ایک جس میں وہی گہرائی جو ابھی طارق صاحب بتا رہے تھے. شاید آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ میں آ رہی ہے بالکل جناب، بالکل وسیم صاحب. جی وہ جس میں وہ شعر تھا جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ پتہ نہیں مطلب توبہ کی درخواست کرتے ہیں یا مزید گناہ کی درخواست کرتے ہیں. تو وہ شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ رحمت سے ریاض اس کی تھے 7 فرشتے 2، ایک حور جو بڑھ جاتی تو مزہ اور ہوتا. ہاں ہاں، بہترین بہترین. وہ غالب نے بھی جو کہا نا کہ کیا ہے فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کیا ہے؟ ہاں، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کیا ہے؟ آدمی کوئی اپنا دم تحریر بھی تھا. ہاں، تو یہ وہی ہے. بالکل بالکل بالکل. نہیں نہیں، وہ میں اس وجہ سے کہا کہ پھر آپ لوگ ذرا دباؤ میں آ جائیں گے نا، تو اس لیے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں جہاں سائیکل چلانی ہو وہاں بلڈوزر نہیں چلانا چاہیے. اس لیے یہ ہیں بلڈوزر، تو اب ہم ہیں سائیکلیں. تو اس لیے عمیر صاحب آپ بھی کوئی شعر سنا دیں یار. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کلاسز کو نا بہت زیادہ ذرا ہم تکلف میں ہر وقت رہ کے عجیب سے ہی ہو گئے ہیں. تو اب جی سر میں نے پچھلے دنوں نا ایک وہ اقبال کی تھی بڑی کچھ ورسز، تو میں وہ سنا دیتا ہوں. اجتہاد کے نام کی آپ نے شاید سنی ہے، پڑھی ہے. اچھا. ان میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار امید. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، اللہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان ظالموں کا یہ مسلک ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. اللہ واہ، یہ جب میں نے پڑھی تو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ. اقبال یہی چاہتے تھے کہ ہم انسانی آزادی حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ ایسی آزادی حاصل کر لیں جانوروں کی طرح کہ رسی توڑانے کے بعد اب سمجھ نہ آئے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ جانور اگر آزادی حاصل کر لے تو وہ رسی توڑانے کے بعد رسی توڑانے سے پہلے سے زیادہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. تو جانور کی رسی کسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے. تو انسان اور حیوان میں فرق بہرحال ان کی تنہائیوں سے ہوتا ہے کہ آدمی حیوان ہے یا انسان ہے. تو اس کا فرق ہوتا ہے. خود بندہ کہے نا، کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں انسان ہوں. یہ سوال بھی کوئی کر سکتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں انسان ہوں. تو اس کا یہی ہے کہ تمہیں کہیں تنہائی میں ایسا تو دل نہیں کرتا کہ میں بھاگ کے کسی اور کے پاس چلا جاؤں جو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے بھلا دے. اسی پہ تو ایک وہ شکوہ بھی تو کیا تھا انسان بننے پہ کہ کب میری شرط فرشتوں سے لگی تھی یارب، میں نے کب تجھ سے کہا تھا مجھے افضل کرنا. یہ وہ آپ کو بہتری بتاؤ گا یہ کس موقع کا شعر ہے.
ہاں یہ ایسا آدمی ہے نا جو یہ چاہتا تھا کہ خدا وہ ہوتا، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ خدا کوئی اور ہے. یہ معروف ایک ہے نا، کتنا مشکل تھا آدمی بننا، لوگ خود کو خدا بناتے رہے. جی بالکل. جناب یہ سوال اور شکوے کرنے کی سر جو کیفیت ہے جو انسان میں آتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی کمزوری کو بھی واضح کر سکتی ہے، اور ایک طرح کی ناکامی، اور یہ ڈفرنٹ ایک مزاج. ہاں شکوہ ایک شکوہ ہوتا ہے انسانوں کا انسانوں سے، ایک شکوہ ہوتا ہے انسانوں کا خدا سے، دونوں شکوے ہیں. تو بہرحال جہاں جس نے سب کچھ دیا ہو اور کچھ نہ دیا ہو، اس سے شکوہ کرنے میں اور دوسروں سے شکوہ کرنے میں ایک فرق ہے. وہ فرق خدا کے ہاں ملحوظ رکھنا چاہیے. لوگوں نے اقبال ہی کے بعد، پہلے مجھے نہیں پتہ کہ اب شاید پہلے بھی ہو، لیکن ایک ہمارے ہاں ایک چلا، جیسے یہ جو تصور آزادی تھا نا، یہ کچھ اس طرح کا تھا جیسے تھوڑا سا خدا کو چھوٹا کرو، آدمی کو تھوڑا سا بڑا کرو، تو اس طرح سے تھوڑا ایک بیلنس تاکہ پیدا ہو جائے. تو اس میں لوگوں نے جو، جیسے غالب سے شاید ہمارے ہاں روایت چلی کہ محبوب سے برابری کی سطح پہ آ کے شکوہ کرنا ہے، تو وہ پھر بعد میں آ کے یہی کام ہوا خدا کے حوالے سے. تو ایک ہستی ایسی ہوتی ہے جہاں پر ادب پہلے ہے اور باقی باتیں سب بعد میں ہیں. تو چونکہ جس تہذیب میں ہم رہتے ہیں یہ ایک لحاظ سے اینٹی سیکرڈ ہے، یہ تقدس مخالف تہذیب ہے، کیونکہ تقدس میں انسانی آزادی کم ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، اور مذہب کو راستہ ملتا ہے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ انبیاء کا، خدا کا، اور تمام جو مذہبی چیزیں ہیں ان کا، جس میں تقدس جہاں جہاں پایا جاتا ہو، استاد ہو، باپ ہو، تو وہاں دوستی کا وہ تصور اپلائی کیا جائے جو برابری کی سطح پہ ہوتا ہے. تو اگر خدا کو میری پرواہ نہیں، میں سمجھتا ہوں، تو مجھے بھی خدا کی پرواہ نہیں. یہ خاص کر آپ دیکھیں گے نا، کچھ بھانڈ قسم کے سرائکی شاعر ہیں، انہوں نے آج کوئی ایک بے تکی قسم کی شاعری شروع کی ہوئی ہے آج کل، جس کو بڑا کیا جاتا ہے. چونکہ وہ ادھر سے میراثی پنا تو بہت آیا ہے نا، اور بھی مذاہب میں بھی آیا، اور پکھیواس جن کو کہتے ہیں وہ بھی زیادہ تر تھے. تو وہاں محرومیاں زیادہ ہیں، رونا دھونا، ٹھیک ہے، روٹی کوئی نہیں، بھوک خالی، پیٹ میں کچھ نہیں، اور یہ جیسے محرومیوں کا رونا بہت زیادہ ہے. تو وہاں سے ایک جیسے رونا ہی رونا ہے. انہوں نے پھر جو مرشد اور جناب فلاں ڈیوان، تو یہ چونکہ اب خدا کو جو سیدھے ہو جائے کوئی بندہ، تو اب پھر اس کو بھی تھوڑا سا سیدھا ہو جانے میں کوئی وہ نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ذاتی طور پہ سرائکی زبان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جو وہ ہے نا، اپنا کیا نام ہے ان کا سب سے بڑا شاعر، شاکر شجاع آبادی، وہ میں جیسے آدمی عاشق ہوتا ہے نا کسی کا، اس طرح. لیکن یہ جو نئے ہیں نا، جنہوں نے اردو میں مادری زبان کو چھوڑ کے کرتب دکھانے شروع کر دیے بندروں والے، تو نہ کوئی سر نہ پیر، بس ایک ایسی شرارتی قسم کی زبان جس سے کچھ بیچارے جو گونگے ہیں اور بول سکتے نہیں تو کرتے ہیں ایسے، تو ان کو کسی آدمی نے ان کی طرف سے کوئی بول لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ میں بھی یہی کہہ رہا تھا. عام طور پہ نا یہ جو ایک ماحول ہے نا کہ میں گونگا،
میں مطلب بول سکتا نہیں، بولنا میں چاہتا ہوں، میں خدا کو بھی گالیاں دینا چاہتا ہوں، بڑوں کو بھی، باپ کو بھی مجھے بہت زیادہ تکلیف اس لیے ہے کہ یہ میرا باپ کیوں ہے. میں اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی، میں 2 بندے چیک کر لوں پھر بولتا ہوں، جنہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ انگریز آئے اور فلاں ڈھما اور ہم غیرتی میں کرتے رہے اور یہ جو ہے نا وہ ہم نے انہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، مطلب میں اب کیا بولوں، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، اپنے گھٹیا پن اور پست سطح کی ایک مثال دے رہا ہوں جو نیچے کی، اوپر بھی ایسے ہی ہے. اور اس پہ بحث نہیں کرنے کی ضرورت کیونکہ مجھے زیادہ کھلنا پڑے گا چاہتا کیونکہ سارے بڑے معزز لوگ بیٹھے ہیں ادھر. تو ہم غیرتی میں پڑے رہے اور انگریز آئے اور یہ آئے اور وہ آئے اور انہوں نے جناب اپنے گھروں میں پناہیں دیں اور دیکھو کیڑے خوبصورت بچے ہیں ان کے، اور ہمارے دیکھو ان کی شکلیں منحوس ہمارے بچوں کی. یہ ایک جیسے وہ ہے. تو عجیب طرح کی ہمارے اندر، یعنی ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم ان لوگوں میں کیوں پیدا ہو گئے، ان لوگوں میں، یہ باپ کیوں ہے میرا، یہ علاقہ کیوں ہے میرا، یہ زبان کیوں ہے میری. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو ہم جن لوگوں سے منسوب کر رہے ہیں پھر ہم بدلتے ہیں. باہر جائیں گے تو کوئی بتائے گا نہیں میں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کوشش اس کی یہی ہوگی کہ میرے ابا جی سے ملاقات کسی کی نہ ہو جائے کیونکہ وہ پینڈو ہیں، دیہاتی ہیں، ہاں جی. تو اپنا کچھ ایسا تعارف ہمارا وہ ہے، ہمارے ایک مسئلہ. تو اب اس میں ہم ظاہر ہے کہ اظہار ہمارا ہم نے اپنی زبان بھی ڈسون کر دی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی ڈسون کرنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی تہذیب کو بھی گھٹیا اور حقیر مان لیا اپنے احساسات تک میں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ان سب کو گالیاں دینا چاہتے ہیں کہ میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا. تو اس سے بہتر ہی تھا کہ ہم پیدا نہ ہوتے یہاں، ہے جی. ہم دیکھتے ہیں جب دوسری جگہوں پہ کہ فلاں جگہ پیدا ہوا ہے تو میں وہاں پیدا کیوں نہیں ہوا. تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب میں گالیاں بھی کیسے دوں، کیونکہ مجھے تو وہ زبان احساسات میں اتری ہوئی جس میں آدمی گالی دے کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ یار واہ کمال میں نے گالی دے دی، وہ بھی مجھے نہیں آتی کیونکہ میں تو زبان ہی نہیں جانتا. اب میں کیا کرتا ہوں، اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایسے 2-4 لوگ جن کی بنی بنائی چیزیں مجھے مل جاتی ہیں، میں کچھ نہیں بنا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری تخلیقی صلاحیت بھی زیرو ہے. تو اب میں تو ہوں یہ بس، ٹھیک ہے. اب کچھ حد سے زیادہ گھٹیا سطح کے شاعر اور یہ لوگ جنہوں نے بدتمیزی میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جن کو میں نے یہ بدتمیزی کنوے کرنی ہے مجھے پتہ ہے ان کی سطح بھی کوئی نہیں، تو میں اگر ایک اعلیٰ درجے کی زبان استعمال کر کے گالی دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے مجھے بھی ایسی چاہیے نا جو اس تک بھی پہنچ جائے. تو جیسے کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان لوگوں کی چیزوں کو لے کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا. بالکل گونگے جیسا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے نا وہ بولتا ہے میں کہتا ہوں تو یہ ہو گیا. تو یہ خدا اللہ وہ ایسی بڑی ہستی ہے کہ جس کے سامنے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مؤدب ہونا ہے، اور ہماری پوری روایت حفظ مراتب پہ کھڑی ہے. 2 چیزیں ہیں ہمارے ہاں، ایک چیز ہے حفظ فروج، دوسری ہے حفظ مراتب. ہماری تہذیب ان 2 بنیادوں پہ کھڑی ہے، ان دونوں کو اڑا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب مراتب کا لحاظ جو نہیں رکھتا وہ آدمی دینی مزاج نہیں رکھتا، شاعری ہو یا
کچھ بھی اور. تو جس کو آج معذرت کے ساتھ ہم ایک نوجوان نسل ہے جو بالکل تیار ہو چکی ہے، یہ بڑے کے ادب کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جدیدیت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جدیدیت اختیار مت کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جان کے کرو کہ تم اپنی نفسیاتی ساخت میں جدید ہو. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے میں کل دیکھ رہا تھا شام کو، مجھے بڑا افسوس ہوا. اقبال اس لیے بھی اٹھے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہ ایک نوجوان ہے، باپ پیچھے چل رہا ہے، وہ آگے چل رہا ہے. اب نہیں پتا بیٹے کو نہ باپ کو پتا ہے کہ یہ پوری ترتیب بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹی نہیں ہوتی، ان سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کبھی باہر کی دنیا میں جہاں انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو جو ہم نہیں دیکھتے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی معمولی باتوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے. تو یہ میں ویسے بات کر رہا تھا کہ شاعری میں بھی جہاں محبوب کے حوالے سے عاشق میں شوخی پائی جائے، وہ یعنی جدید شاعری ہے. وہاں نہیں. اب میر کو دیکھ لینا، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. میر کیوں غائب ہو گئے آپ کے ہاں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ میر کا محبوب بڑا تھا، غالب کا محبوب برابر کا تھا، اور جان ایلیا کا محبوب اس سے گھٹیا تھا. یعنی جان صاحب اس کو محبوب بنانے پہ راضی ہیں کہ جس کو وہ دبوچ سکے جب دل چاہے. ٹھیک ہے، اور میر کا محبوب تو قریب نہیں آنے دیتا، وہ کہتا ہے کہ حد ادب، بلکہ کہتا بھی نہیں ہے، مطلب وہ فاصلے پہ رکھتا ہے. تو یہ بات تو اب بری لگتی ہے. تو وہ ہم مذہبی روایت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں محبوب تعلق مع اللہ کی تربیت دیتا ہے. یعنی ہمارے ہاں انسانی محبوب عشق مجازی ہمارے ہاں کیا ہے؟ مجاز ہمارے ہاں حقیقت تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ محبت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی. محبت صرف خداؤں کے لیے ہے. یعنی لوگ جب انسانوں کو بھی محبوب بناتے ہیں تو ان کو خدا ہی بنا دیتے ہیں. ہیروز یہی ہوتے ہیں. تو انسانوں کے ساتھ محبت تو زیادہ دیر نہیں رہتی، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا. کسی آدمی کے ساتھ آپ جتنی زیادہ محبت کریں تو یہ محبت عملی زندگی کی تلخیاں جو ہیں وہ اس محبت کو زیادہ دیر برقرار نہیں رہنے دیتی. اور آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو میں بہت بڑی چیز سمجھ رہا تھا یہ تو عام آدمی ہی ہے میرے طرح. تو اب آگے آدمی یعنی اس کا رخ اوپر ہی کی طرف ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی جو اس کو اوپر کی طرف لے کے جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو اس کے انسان ہو جانے پہ یقین ہوتا ہے، تو وہ محبت میں مبالغہ یہ برقرار نہیں رہتا، اور یہ مطلوب ہے. لہذا جو بہروپیے بنتے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ برقرار رکھنا ہوتا ہے، وہ اپنی یعنی کوئی پیر بن گیا، کوئی ہیرو بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسانوں سے فاصلے ہی پر رہیں. کیونکہ انسان قریب جب ایک دوسرے کے آتے ہیں تو یہ محبت زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی. ٹھیک ہے، اس لیے انسانوں میں یہ محبت ذمہ داری ہے کہ آپ نے، میں نے، ہم چند دن اکٹھے چلے تو اس کے بعد اب اس کو ذمہ داری کے طور پہ نبھانا ہے. اب اس میں وہ نہیں زور رہا جو ہمیں جوڑ کے رکھے، جو آغاز میں ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا، وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ یعنی ہمارے ہاں مذہبی روایتوں میں
محبوب اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور جدیدیت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس لیے ہمارے ہاں غالب کو پہلا جدید شاعر کہا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ہمارے بعد میں آئے بڑے بڑے بہت قیمتی لوگ ہیں، لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوے دوست، قیامت میں تماشا بن گیا میں. مطلب ہم بہت بڑے آدمی ہیں نا، ہماری آزادی کی روایت کے چیمپئن ہیں. کون ہے یہ؟ کس کا شعر ہے؟ نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوے، قیامت کا منظر ہے یہ. اور جلوے دوست سے مراد خدا ہے. نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوے دوست، قیامت میں تماشا میں. اس سے پہلے کیونکہ گوگل کر لے میں خود بتا دوں. اقبال کا شعر ہے. تو یہ کیا ہے کہ میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا اور لوگ مجھے دیکھنے لگ گئے. خدا کو دیکھنے کے بجائے مجھے کہ یہ کیسا ایک عظیم انسان ہے جس نے خدا کو دیکھا. تو یہ چیزیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، اس کے پیچھے بہت بڑی اور گہری اور موٹی بنیادیں ہوتی ہیں، وہ اثر کرتی ہیں. تو یہ اب بلاسفیمی ہے نا. نہ دیکھا آنکھ اٹھا کر جلوے دوست، وہ حضرت جبرائیل کا خدا ہے، وہ ابلیس کا خدا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کا خدا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو مذہبی بننے کا خواہش مند ہے وہ ایک چیز سیکھے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز. یہ ویسے باتوں میں بات مطلب یہ آ ہی گئی ایسے ہی، یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ پڑھ ہی رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ شکوہ کیا ہے؟ شکوہ جو پیچھے ہے نا پہلے، اس لیے ہم نے جواب شکوہ سے شروع کیا. شکوہ یہی ہے، وہ ایک مزاج ہے جس نے کچھ خاص طرح کی وہ ہوا اس میں، پھر جواب شکوہ میں اس کو بیلنس کر دیا. ٹھیک ہے یہ، لیکن بہت ساری چیزیں آپ ایسی نکال سکتے ہیں کہ اگر آپ اقبال سے اوپر پھر اٹھ کے مولانا روم اور ان لوگوں تک نہ گئے تو اقبال تو صرف اقبال ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتے. یہ ہمیں برباد کر دیں گے اگر صرف اقبال کو ہم نے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ ہم بنتے کیسے ہیں. ہم جتنا اپنے آپ کو شناخت کرتے ہیں ہم بہت زیادہ ہیں اس سے. مطلب اگر ہم وہ جو کہا نا، وہ میں نے بڑی مشکل سے، فارسی مجھے نہیں آتی، شوق ہے مجھے، کیا پتہ کبھی آ جائے. تو جو مجھے پسند ہوتا ہے میں رٹا نہیں مارتا کبھی، لیکن مطلب یہ عجیب بات ہے، میں کہیں گے اس پہ اللہ بخشے، اللہ ناراض اس پہ نہ ہو، کہیں کوئی سختی نہ آ جائے، لیکن میں نے آیت کو بھی کبھی رٹا نہیں مارا. لیکن شعروں کو واحد شے ہے جس کو میں نے، یعنی مجھے زندگی میں نہیں یاد کہ کبھی میں نے کوئی رٹا مارا ہو، کبھی بھی نہیں. لیکن شعر ہیں دو چار. ایک اب ایک شعر ہے عرفی کا، یہ یہ ادھر آ جائیں آپ ہی نہیں. تو وہ شعر ہے عرفی کا کہ ہزار نقطہ باریک طرز منہ این جاست، ہزار نقطہ باریک طرز منہ، ایک بال سے بھی چھوٹے ہزار نقطے ہیں این جاست، اس جگہ. کہاں؟
نہ ہر کے سر بتراشد کلندری دانن، ہر سر منڈا کلندر نہیں بن جاتا. یعنی سر جب منڈاتے ہیں نا تو ایک باریک نقطہ پیدا ہوتا ہے وہاں، جہاں سے بال کٹتا ہے نا وہاں ایک نقطہ بنتا ہے. تو اب اس کو عرفی نے اپنے تخیل میں کمال پہ کہاں لے گئے کہ جہاں تم کلندری کا دعویٰ کر رہے ہو وہاں 1000 نقطۂ باریک تر زمو، یعنی بال سے بھی باریک باتیں ہیں یہاں پر. نہ ہر کے سر بتراشد کلندری، ہر بہروپیہ کلندر نہیں ہوتا. ہر ہے نا، نہ ہر کے سر، جو سر منڈالے. میں بھی بس سر منڈانے سے ہو گیا. ہاں، نہ ہر کے سر بتراشد کلندری دانند، یعنی جو سر کو، ہاں یہ اس کا ہے نا. میں ان کو بھی بتا چکا ہوں کہ شاید فارسی مجھے نہیں آتی لیکن میں نے اس کو رٹا مارا ہوا ہے. یعنی کچھ شعر ایسے ہیں فارسی، عام طور پہ اصطلاح میں ہر سر منڈا کلندر نہیں ہوتا. پنجابی میں یہ حافظ کا ہے. حافظ بہت، یعنی جیسے آدمی کو نا بعض دفعہ اگر وہ شعر کا ذوق رکھتا ہو اور اس کے تخیل میں جان بھی ہو، تھوڑی سی بھی ہو، تو حافظ اس کو تھوڑی سی جان بھی ہو نا اس میں، تو حافظ اس کو کھینچنے لگتے ہیں اوپر. تو آدمی کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ جیسے میں اڑ تو سکتا ہوں لیکن یہ مجھے کہیں زیادہ ہی اونچا اڑا کے نہ لے جائے. تو آدمی ڈرنے لگتا ہے. وہ حافظ جو ہوا چلاتے ہیں نا اوپر لے جانے کے لیے، وہ بہت وہ ہے. بہرحال جیسے یہ نا، یہ حافظ کا ہی ہے نا وہ والا کہ کجا رویم بے فرما ازن جناب کجا، ہے نا. یہ تو اور بھی اس طرح کے ہیں، لیکن مطلب وہ ایسے لوگ ہیں جیسے اقبال وہ آدمی ہیں کہ وہ ہماری روایت کے اقبال یا حافظ یا میر، جن کے لیے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صرف اس ایک آدمی کے لیے آدمی کو فارسی سیکھنی چاہیے. جیسے وہ ایک ہے وہ ایروین ویل، وہ دوستویفسکی پہ اتھارٹی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف دوستویفسکی کو پڑھنے کے لیے رشین زبان میں نے روسی زبان سیکھی ہے، اور وہ اتھارٹی ہے اس پر. 40 سال پڑھایا ہے. اور جیسے ہر روایت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ صرف ایک آدمی پوری زبان کو سیکھنے کے لیے ایک جیسے وجہ ہوتا ہے. تو حافظ ہوں یا وہ مولانا ہوں، ان لوگوں کو بس آپ یہ کہ اب وہ کوئی اور کرسی خالی کرانی پڑے گی. ہم آپ آگے آ جائیں. آپ نہیں آپ آگے آئیں. میں جو ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں تو پھر یہ پیچھے بھی بیٹھ جائیں تو کیا رہے. تو اب یہاں جیسے نا خود جب جواب اقبال اپنے اس مسئلے کو اپنی روایت کے میں آ جانے والے اس مسئلے کو کہ گستاخی اب چلن ہے، یعنی بدتمیزی، گستاخی، یہ ہم دیکھیں، میں اب اس پہ زیادہ بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ کہیں اکتاہٹ نہ پیدا ہو جائے. وہ یہ کہ جدیدیت اصل میں گستاخی کی تہذیب ہے. آدمی کی وہ آزادی جس کو یہ انسان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو بدتمیز کیے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی. مطلب لوگ کہتے ہیں نا عام طور پہ مذہبی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کارٹون لگا دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے بچے دیکھتے ہیں کارٹون، یہ بدتمیز ہو رہے ہیں. اچھا، جنہوں نے بنائے ہیں وہ تو انسانی نفسیات کی گہرائیاں ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، ہمارے صوفی بزرگوں سے نہیں، یعنی مولانا سے زیادہ نہیں جانتے، ابن عربی سے زیادہ نہیں جانتے، سوچ بھی نہیں سکتے یہ کبھی. اب بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں انہوں نے، لیکن ہم سے تو بہت بہتر جانتے ہیں نا. تو انہوں نے بنایا ہے اس طرح سے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جب تک
لاشعوری طور پر بدتمیز نہیں ہوں گے، شعوری طور پر وہ کرتے ہی کچھ نہیں ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ شعور لاشعور کی بائی پروڈکٹ ہے، تو اس میں انڈیل دو سارا کچھ، وہاں سے یہ آتا رہے گا اور یہ اس کو شناخت کرتے رہیں گے اپنے کے طور پر، تو بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، تو وہ اب ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ بدتمیز ان کو کرنا نہیں چاہتے اور یہ ہو گیا ہے، نہیں بھائی، وہ اس وقت انہوں نے کٹ پتلی بنایا ہوا ہے انسانی ذہن کو، ان کے انسانی ذہن پر اس تصرف کی داد دیے بغیر ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ ان کو داد نہیں دیتے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ان کو داد نہیں دیں گے تو ان سے خیرات ہی لیں گے، پہلے انہیں چیلنج نہ کرو، پہلے انہیں داد دو، پہلے انہیں سلوٹ کرو، اب کہو کہ اب ہم تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں، تم تو انہیں جانتے ہی نہیں ہو اگر تم ان کو داد نہیں دیتے تو، یعنی جو آدمی ان کو حقیر سمجھ کے گفتگو کر رہا ہے وہ احمق ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جن کے ساتھ میں پنجہ آزمائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ پوری انسانی ذہن کو اپنی چھوٹی انگلی پہ اس کے ساتھ اس کو گھما رہے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو پہلے بتائیں گے کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ وہ ایک ہالی ووڈ کی فلم آتی ہے، وہ کہتے ہیں اب بھیجی تو ناکام ہو جائے گی، فلاپ، ہفتے کے بعد وہ کہتے ہیں اب بھیجو یہ بزنس کرے گی دنیا میں سب سے زیادہ، وہ بھیجتے ہیں وہ ہٹ ہو جاتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے ان کو؟ وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اگر ایک اپنی فلم میں کسی جج کو لائیں تو آپ پوری خود امریکہ کے جج اس فلم سے سیکھیں گے، تو وہ انسانی ذہن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کٹ پتلیوں کی طرح انہوں نے سب کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دجال کون ہوگا؟ دجل کسے؟ دجل نفسیاتی جنگ ہے، یہ نہیں پتا دجال پہ کتابیں لکھنے والوں کو، دجل نفسیاتی جنگ ہے، اور انہی مذہبیوں کو نفسیات، انسانی نفسیات کا کخ پتہ نہیں۔ کل کچھ لوگ آئے، وہ کچھ ایک مضمون آرٹیکل کسی بڑے بزرگ کے بارے میں مجھے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ، اور میں نے کہا یار میں کہاں کچھ بتا سکتا ہوں، ایک میں تم سے گزارش کروں گا کہ اگر تم ایک کام کر لو کہ مذہب اور جدید نفسیات کے درمیان ان صاحب نے جو خلیج پاٹی ہے اس کو پاٹ دیا، خلیج کو، اس پر کوئی کام کر لو کہ ایک جدید ذہن ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو کہے سب سے زیادہ جدید اس وقت کون ہے، یعنی جدید ان معنوں میں جن معنوں میں ویسٹ جدید کہتا ہے، ہم نہیں جدید کے مطلب میں اے سی میں بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں انگریزی میں دستخط کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہ ہم کہہ رہے ہیں، اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ جس کو وہ جدید کہتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کی جتنی بڑی داڑھی ہوگی اس نے نیچے اتنی ٹائٹ جینز پہن رکھی ہوگی، کبھی نہیں دیکھا آپ نے یہ کہ مذاق کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بہت الحمدللہ بہت گاڑے مخرج کے ساتھ کہیں گے الحمدللہ سبحان اللہ، جیسے ہی کوئی آدمی یہ کہے نا مجھے فوراً شک پڑ جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے، اتنے گہرے مخرج کے ساتھ کہیں گے، ہوگا یہ اپنے یعنی نفسیات کی نیچے رکھی ہوئی پہلی اینٹ سے یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ گندا جدید ہوگا، اور گندا ان کے معنوں میں جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہوتی ہے، نہیں ہوتا
جتنا گہرا نکالے گا نا جو کرنا وہ پتہ چل جائے گا فوراً. تو اب پہلے انہیں داد دو یار، بات کرو تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی پہلے انہیں داد دو پھر کر لینا چیلنج. آپ اگر ایک آدمی کے مقابلے میں جائیں اور آپ اگر اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کس کے مقابلے میں جا رہا ہوں، تو اب جب مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کیوں ہے؟ تو جو جدید مغرب کو اور جدید دنیا کو بنانے والوں کو پڑھتے وقت جس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی نا، جو خوفزدہ نہیں ہوتا، جو شرمندہ نہیں ہوتا، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اب اقبال اپنے اس مسئلے سے واقف تھے. جیسے آئے نا، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا وہ اکبر کا، کہ بیٹے نے کہا کہ یہ ہمارے فیملی کے دوست ہیں. اکبر جا رہے تھے تو دیہاتی حلیے میں ہوتے تھے اکبر، تو کوئی ان کا بیٹا تھا، وہ جج تھا میرا خیال ہے، یا وہ پڑھا لکھا، تو وہ اکبر جا رہے تھے. تو ان کے دوست نے پوچھا کہ یہ کون جا رہے ہیں یہ؟ تو ان بیٹے نے کہا کہ یہ ہمارے جیسے ان کے ساتھ ہمارے فیملی جیسے فرینڈ ہیں اور یہ وہ. تو انہوں نے ان کی طرف سن لیا اکبر نے یہ بات، تو انہوں نے کہا بیٹا یہ گھبرا رہے ہیں، بتاتے کہ میں ان کی ماں کا یار ہوں. ہاں اکبر نے بیٹے کی اس میں تو اب یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ اقبال اکبر کو بہت شروع میں اس طرف تھے نا، لیکن وہ علی گڑھ اور اکبر کا ٹکراؤ اور پھر اقبال علی گڑھ کی طرف چلے گئے اور وہ سارا پھر وہ چلتا رہا آگے. تو اب وہ جانتے تھے، جیسے یہ کہا نا، یہ جواب شکوہ میں اب جہاں اقبال نے کہا کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. اور آگے یہ جو انہوں نے یہ جو بات جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، جس پہ اقبال نے یہ آگے بات، یہ اس جواب شکوہ میں اقبال کا کمال ہے کہ یہ بڑا آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی فکر کی کمزوریوں سے واقف نہ ہو، لیکن ان کو ٹھیک کر لینا وہ جا کر یہ بہت ہی بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جیسے مولانا جیسے لوگوں کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اب کیا کہا؟ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. ہاں تو اب یہاں عالم کیف کوالٹی اور رموز کم کوانٹٹی، سارا کوالٹی کوانٹٹی کو یہ جانتا ہے بہت، وہ نا پوری دنیا کا حساب کتاب اور چیزوں کو سمجھ کے مینج کرنے کا کمال، بہترین مینیجر ہے. ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. عجز کے اسرار یہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے، جانتے تھے تو کہہ سکتے تھے نا. یہ جدید آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. شوق جب کہیں اس قدر شوق سے کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ بدتمیز ہے اور بدتمیزی خدا سے کر رہا ہے. اور آگے کیا کہا؟ تھا جو مسجود ملائک، یہ جس نے کہا تھا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، ہاں وہ آدم، ادب کے بغیر کوئی بن سکتا ہے؟ تو جو آدم جو بے ادب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے شجرہ نسم کو آدم سے کاٹنا چاہتا ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈاروینین وہ جو ہے وہ فادر اس کو کسی بندر وغیرہ کی طرف جانا چاہتا ہے نا. ظاہر ہے وہ نہیں چاہتا کہ آدم کی اولاد میں سے وہ ہو، نہیں نا. وہ تو وہ مذہبی تصور ہے. تو وہ کیا ہے وہ اکبر ہی کہہ نا کہ کیا ہے، ارتقاء پر بھی جو آدمی نا کس طرح ہے نا، کیا ہے
ارتقا پہ بھی آدمی نہ ہوئے. یہ ارتقا کے لفظ کوئی اور لفظ آ رہا ہے مجھے سمجھ میں یاد نہیں آ رہا. یا الہی یہ کیسے بندر ہیں یعنی جو اتنی ترقی, یعنی یہ لوگ جو ہے اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے نا کہ ارتقا پر بھی آدمی نہ ہو گیا, پتہ نہیں ارتقا ہی لفظ ہوگا, مجھے وہ صحیح نہیں آ رہا. یا الہی یہ کیسے بندر ہیں. تو اقبال اگر آج کی نسل کو دیکھ لیتے, ٹھیک ہے, تو انہیں یہ بات شاید سمجھ آ جاتی. یعنی جو ابھی بالکل جدید, یہ جن کو اب وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملینیلز جو ہیں, تو اکبر اس زمانے میں نہیں تھے, لیکن شاید ان کو دیکھنے کے بعد وہ, یعنی سب ملینیلز ایسے نہیں, ان میں بہت عظیم عظیم ہستیاں بھی پائی جاتی ہیں, تو وہ ہم تو ویسے ایک اوور آل سائیکی کی بات کر رہے ہیں نا, جو ایک جیسے پریویلنگ جو ایک شے ہے اس کی بات کر رہے ہیں, وہ ہر جگہ جو ایک وہ جس کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے یہ تو. لیکن یہ ہے کہ ایسے کچھ لوگ بھی ہیں کہ جو آئیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کے لیے کرسی چھوڑ دیں, ایسے نوجوان بھی ہیں, تو یہ تو ماشاءاللہ ہیں. لیکن اب سب سے زیادہ ایسے لگتا ہے کہ اقبال جیسے ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا الہی یہ کیسے بندر ہے وہ اقبال نہیں, وہ اکبر, کہ یہ ارتقا پر بھی آدمی نہ ہوگی. یعنی اتنی یہ بندے بننے میں ناکام ہو گئے. تو وہ تو کہہ ہی یہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اب معراج ہے آدمی کی کہ وہ اپنی جبلت کی تسکین کر لے. آپ نے تو ظلم کیا ہے, ہم سے کہتے ہیں, ہم سے نہیں کہتے لیکن ہمارے بڑوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ انسانی جبلت کو دبائے رکھا. چلے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.